محترم ناظرین، ذرا ٹھہر کر اس خاموش حقیقت پر غور کیجئے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب ایک ایسے سفر پر روانہ ہیں جس کی منزل کا نام موت ہے۔ نہ کوئی عمر کی ضمانت ہے اور نہ اگلے لمحے کی خبر۔ یہ دنیا جسے ہم ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ بیٹھے ہیں، دراصل ایک عارضی سرائے ہے جہاں ہر سانس ہمیں اختتام کے قریب لے جا رہی ہے۔ ہم ہنستے ہیں، مصروف رہتے ہیں، خواب بنتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور ہم تنہا قبر کے دہلیز پر کھڑے ہوں گے، جہاں نہ شور ہوگا نہ تماشا، بلکہ صرف اعمال کی گواہی ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عقل مند جاگ جاتا ہے اور غافل پچھتاتا ہے۔ اس لیے آئیے آج ہی اپنے دلوں کے دروازے کھولیں اور اس سچ کو سنجیدگی سے سنیں جو ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج اس اسکرین پر جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ محض تحریر نہیں بلکہ وہ اٹل حقیقت ہے جس سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ۔ ہم سب ایک ایسی قطار میں کھڑے ہیں جس کا اگلا سرا موت کے دروازے پر کھلتا ہے۔ موت وہ سچائی ہے جس کا انکار کائنات کے بڑے سے بڑے کافر بھی نہیں کر سکا۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے کھو چکے ہیں کہ بھول گئے ہیں کہ ایک دن یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی اور دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ تصور کریں وہ دن جب آپ کے گھر کے صحن میں لوگ جمع ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں کفن ہوگا تو کوئی بیری کے پتے ابال رہا ہوگا۔ آپ کا وہ جسم جسے آپ دنیا میں قیمتی لباسوں سے ڈھانپتے تھے آج وہ بے جان پڑا ہوگا۔ وہ آنکھیں جو دنیا کی رنگینیاں دیکھتی تھی اب بند ہو چکی ہوں گی۔ وہ زبان جو کبھی خاموش نہ ہوتی تھی آج گنگ ہو چکی ہوگی۔ گھر کے صحن میں بچھی وہ چارپائی آپ کی آخری آرام گاہ ہوگی جس پر آپ کو غسل دیا جائے گا۔ ٹھنڈے پانی کی جگہ نیم گرم پانی سے آپ کے مٹی سے ملے جسم کو صاف کیا جائے گا، لیکن وہ جسم اب کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ کے سب قریبی رشتہ دار، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بدن سے وہ کپڑے اتار دیں گے جو آپ نے بڑے شوق اور ذوق سے خریدے تھے، اور ان کی جگہ سفید لٹھے کا وہ سادہ سا کفن پہنا دیا جائے گا جس میں نہ کوئی جیب ہوگی اور نہ کوئی بٹن۔ پھر وہ وقت آئے گا جب آپ کو اپنوں کے کندھوں پر اٹھایا جائے گا۔ آپ کے بچے رو رہے ہوں گے، دوست یار غم زدہ ہوں گے، محلہ دار افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہر شخص آپ کو جلد جلد قبرستان پہنچانے کی فکر میں ہوگا تاکہ امانت کو سپرد خاک کیا جا سکے۔ راستے میں پڑنے والے ہر موڑ پر آپ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں تو ابھی جینا چاہتا تھا، میرے تو ابھی بہت سے کام ادھورے تھے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جب آپ کو اس اندھیری کوٹری یعنی قبر میں اتارا جائے گا تو وہ لمحہ سب ہولناک ہوگا، سب سے ہولناک ہوگا۔ وہ مٹی جس پر آپ غرور سے چلتے تھے وہی مٹی آپ کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ منہ مٹی کے نیچے دبا کر جب لوگ واپس مڑیں گے تو ان کے قدموں کی چاپ دور ہوتی ہی جائے گی، دور ہوتی جائے گی اور آپ تنہا رہ جائیں گے۔ دنیا کی روشنیاں ختم، اب صرف اندھیرا اور آپ کے اعمال۔ وہاں کوئی بجلی کا بلب نہیں ہوگا، کوئی اے سی نہیں ہوگا، کوئی نرم بستر نہیں ہوگا، بلکہ کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھوؤں کا مسکن ہوگا۔ قبر کا امتحان شروع ہوگا اور وہ وقت سب سے کٹھن ہوگا جب منکر نکیر اپنی دہشت ناک آواز اور آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وہ 3 سوال کریں گے جو ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟
اور تیسرا سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر زندگی نیکی میں گزری، نمازوں کی پابندی کی، لوگوں کے حقوق ادا کیے، حرام سے بچے اور اللہ کی رضا کو ترجیح دی، تو زبان سے جواب نکلے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ورنہ وہاں دنیا کی ڈگریاں، عہدے، بینک بیلنس اور سفارش کام نہیں آئیں گی۔ وہاں صرف وہی روشنی کام آئے گی جو ہم دنیا میں سجدوں کی شکل میں کمائی ہوگی۔ ذرا سوچئے اس ہولناکی کے بارے میں جب قبر آپ کو پکار کر کہتی ہے اے آدم کے بیٹے، تو میری پیٹھ پر چلتا تھا، اب میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تو میرے پیٹھ پر ہنستا تھا، اب میرے پیٹ میں روئے گا، تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، اب میرے پیٹ میں ان کی سزا بھگتے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ڈھاری مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر کسی نے یہاں نجات پالی تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں نہ بچ سکا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میرے دوستو، نزا کا عالم کتنا تکلیف دہ ہوگا جب ملک الموت سرہانے کھڑے ہوں گے اور روح جسم کے ایک ایک ریشے سے کھینچی جا رہی ہوں گی۔ اگر ہم نیک ہوئے تو فرشتے خوشخبری دیں گے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم گنہگار ہوئے تو روح جسم میں اس طرح چھپے گی جیسے گیلے اون میں کانٹے دار جھاڑی پھنس جاتی ہے، اور اسے سختی سے کھینچا جائے گا۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب غسل دینے والا آپ کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہا ہوگا اور آپ چیخنا چاہیں گے مگر آواز نہ نکلے گی۔ وہ لمحہ جب آپ کا سب سے پیارا بیٹا آپ کے سرہانے کھڑا آخری دیدار کر رہا ہوگا اور آپ اسے بتا نہیں سکیں گے کہ بیٹا میں اب اس دنیا کا مسافر نہیں رہا۔ وہ مال جس کے لیے ہم نے نماز قضا کی، وہ رشتہ دار جن کی خوشنودی کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، وہ سب پیٹھ موڑ کر کھڑے ہوں گے۔ صرف چارپائی کا شور اور لوگوں کے کلمہ شہادت پڑھنے کی آوازیں ہوں گی۔ قبرستان کی وہ خاموشی جس میں ہزاروں بادشاہ، وزیر، امیر اور غریب دفن ہیں، آج آپ کا استقبال کرے گی۔ جب لحد میں اتار کر پتھر کی سینے رکھی جائیں گی تو وہ سورج کی آخری کرن جو آپ نے دیکھی ہوگی ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ پھر مٹی ڈالنے کا عمل شروع ہوگا۔ پہلی مٹھی پر کہا جائے گا منہا خلقناکم، یعنی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری مٹھی پر وفیہا نعیدکم، یعنی اسی میں ہم تمہیں لوٹاتے ہیں، اور تیسری مٹھی پر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اس کے بعد سب چلے جائیں گے۔ تنہائی کا وہ پہلا پہر ہوگا۔ تنہائی کا وہ پہلا پہر کتنا کٹھن ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی، مگر گنہگار کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں گی۔ وہ پکارے گا اے کاش میں واپس جا پاتا، اے کاش میں ایک سجدہ کر لیتا، اے کاش میں صدقہ کر دیتا، مگر وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائیو، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہم کیوں غفلت میں پڑے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے
کہ ہم اگلی سانس لے پائیں گے؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو کل ہمارے ساتھ تھے، جو آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح منصوبے بناتے تھے، وہ بھی ہماری طرح لمبی زندگی کے خواب دیکھتے تھے، مگر موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ اس لیے آج ہی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اپنی نمازوں کو درست کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگے، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کا عیش عارضی ہے، اصل گھر قبر اور آخرت ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں تاکہ وہ آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ بنیں۔ آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر وہ لڑیں گے، مگر آپ کے لیے پڑھی گئی ایک سورہ فاتحہ آپ کی قبر میں اجالا کرے گی۔ اللہ کی قسم، وہ دن بہت قریب ہے جب میرا اور آپ کا نام مرحوم پکارا جائے گا۔ لوگ کہیں گے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ گھڑی آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کو خوش کر لیں۔ وہ سجدہ جو آج آپ تڑپ کر کریں گے وہ آپ کی قبر کی روشنی بنیں گی۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے گا وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس نصیحت کو صرف ایک ویڈیو یا تقریر نہ سمجھے، اسے اپنے لیے ایک پیغام بیداری سمجھے۔ اللہ پاک ہمیں اس وقت کی سختی سے بچائے جب زبانیں گنگ ہوگی اور صرف اعمال بولیں گے۔ یا اللہ، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اسے دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنا۔ یا اللہ، نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اگر اس گفتگو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ حق کی آواز آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست مل جائے اور یہ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ جزاکم اللہ خیراً احسن الجزاء۔ ناظرین، یہ مضمون ایک مذہبی نصیحت اور وعظ پر مبنی ہے جو موت، قبر کی پہلی رات اور آخرت کی تیاری کے موضوع پر ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہوگا، اس لیے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، غسل، کفن، جنازہ، قبر میں دفن ہونے کا عمل، منکر نکیر کے سوال، قبر کی تنگی یا وسعت اور گناہوں کی سزا۔ یہ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال سے مثال دیتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر دیکھ کر رونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہ لوگوں کو توبہ کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، حقوق ادا کرنے اور دین کی تعلیم دینے کی تلقین کرتا ہے تاکہ قبر اور آخرت آسان ہو۔ آخر میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ قبر کو جنت کا باغ بنائے اور نزا کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ یہ ایک بیداری کا پیغام ہے جو لوگوں کو غفلت سے نکال کر نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اے غفلت میں ڈوبے انسان، ذرا ٹھہر کر سوچ، یہ دنیا جس کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے یہیں رہ جائے گی اور تو اکیلا قبر کی دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ نہ مال ساتھ جائے گا، نہ عہدہ، نہ رشتے، بس تیرے اعمال تیرے ہم سفر ہوں گے۔ وہ نمازیں جنہیں تو نے ٹال دیا، وہ آنسو جو تو نے بہنے نہ دیے، وہ توبہ جسے تو نے کل پر چھوڑ دیا، سب آج تجھ سے سوال کریں گے۔ وقت بہت کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے، ابھی سانس باقی ہے تو سجدہ کر لے،
ابھی ہاتھ ہل سکتے ہیں تو کسی کا حق لوٹا دے، ابھی آنکھوں میں نمی آ سکتی ہے تو اللہ کے حضور رو لے، کیونکہ وہ رب آج بھی پکار رہا ہے کہ میرے بندے لوٹ آ، میں تیرے ایک قدم پر 10 قدم چل کر آؤں گا۔ کل جب آنکھیں بند ہوں گی تو صرف یہی حسرت باقی رہ جائے گی کہ کاش میں نے اللہ کو راضی کر لیا ہوتا، میں نے اللہ کو خوش کر لیا ہوتا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ نام کے ساتھ مرحوم لگے، اپنی زندگی کو عبادت بنا لے تاکہ قبر اندھیری نہ ہو بلکہ جنت کی روشنی سے بھر جائے، اور وہ دن جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے تیرا رب تجھ سے راضی ہو کر کہے گا، آ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ ناظرین، دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے۔ یا رب قبر کو ہمارے لیے راحت اور نور کی جگہ بنا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔